اور خاص طور پہ پچھلے چند ہفتوں سے جو پاکستان میں ایک سرکس لگی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر جو اداروں کے رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج پوری قوم ایک مطالبہ کر رہی ہے اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2017 کا ہمارا پاکستان اور عوام کا نواز شریف واپس دو۔ وہ بات یہ ہے کہ 2017 سے جو انصاف کا ترازو کا پلڑا ایک طرف جھک گیا تھا، جو جھکا ہوا ہے، اس کو برابر کرو۔ 2017 سے جو سازش جن جن کرداروں نے کی، ان کرداروں کو پکڑو اور کٹہرے میں لے کر آؤ۔ ان سازشوں کو آپ اگر اسی طرح چھوڑو گے تو پاکستان کے اندر جو آج کے حالات ہیں اس سے زیادہ ابتر ہو سکتے ہیں۔ آج 6 سال ہو گئے نواز شریف کے کیسز کو اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیسز کو، وہ نہیں سنے جا رہے، مگر 6 گھنٹے میں عمران خان کی خواہش کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں۔ تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کس سے مخاطب ہوں؟ میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ 2017 کا پاکستان دو، یا نواز شریف جو عوام کا نواز شریف تھا 2017 والا وہ واپس کرو؟ میں مخاطب ہوں ان اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے، سازش کی اور پاکستان کو اس حال تک پہنچایا۔ میں ان اداروں سے مخاطب ہوں اور میں ان اداروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ الطاف حسین کو گود میں لینے کے بعد عمران خان کو گود لیا گیا اور پھر عمران خان کے ساتھ بھی ریاستی وسائل اور ریاستی قوت کا اتنا بے دریغ استعمال کر کے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج وہ وہی کر رہا ہے جو الطاف حسین نے قوت لینے کے بعد کراچی میں کیا تھا، جب کراچی کو برباد کیا تھا۔ اور پھر اس نے کراچی کو جب جناح پور بنانے کا اعلان کیا تو پھر انہی اداروں کو الطاف حسین کے خلاف آپریشن کر کے کراچی بنانا پڑا، جناح پور بنتے بنتے۔ تو کیا آج لوگ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جو خدا نخواستہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا ویلا کر رہا ہے، ایجنڈا ہے، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا لے کر آیا ہے، ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنا ہوا ہے، اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس حکومت کو، موجودہ قومی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہتا تھا؟ تو پھر کیا امپورٹڈ جو ہیں وہ IMF کے ذریعے جو موجودہ حکومت سے، اس ریاست سے سلوک کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے، یا ظلم خلیل زاد نے جو آواز نکالی ہے اسے کان لگا کے سنیں، آنکھیں کھولی جائیں کہ ملک کے خلاف انٹرنیشنل سازش جو ہے اس کے مورے کون کون ہیں، اس کے کردار کون ہیں، اور ان سازشیوں کو، ان کرداروں کو اگر آپ کڑی سے کڑی سزا جو ایک ملک غدار کی ہوتی ہے، سازشی کی ہوتی ہے، وہ نہیں دو گے تو کس طرح یہ چیزیں بریک ہوں گی، کس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلوک
جو آئین توڑنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو جاتا تو فیض عام، باجوہ، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اس قوم بابا زحمتے کے نام سے جانتی ہے، وہ بابا زحمتے آج بھی آزاد ہے، اور جس کے خلاف سازش کی گئی عوامی لیڈر، عوامی محسن، پاکستان کے محسن نواز شریف سے، وہ آج بھی جکڑا ہوا ہے، وہ آج بھی آزاد نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچے کے علاقے میں اگر ایسا ہو تو پاکستان سے کیسی آواز اٹھے گی، اداروں سے کیسی آواز اٹھے گی؟ اور اگر وانہ وزیرستان، بلوچستان میں اس طرح کی مزاحمت فورسز کو کرنا پیش آئے تو امپورٹڈ لوگ جو ہیں، امپورٹڈ طاقتیں جو ہیں، وہ پھر کیا آواز اٹھاتی، اور پھر کیوں فوری ایکشن کا کہا جاتا ہے؟ تو آج زمان پارک میں جو ایک تماشا، ایک سرکس لگی ہوئی ہے، یہاں کسی نے حوصلہ کیا کہ فورسز کو کس طرح زخمی اور بے دردی سے مارا جا رہا ہے، مگر آج بھی یہ کہنے میں شاید لوگ کہتے تھے میں حق بجانب نہیں ہوں، مگر زمان پارک کی سرکس تماشے کے بعد یہ بات سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں، لٹیروں، رسا گیروں، اغوا کاروں وانہ وزیرستان یا بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں، علاقائی جماعتوں، پرتشدد تحریکوں اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگوں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہتے آئے ہیں، پھر آج زمان پارک میں کس کی قیادت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اب کوئی چیز پوشیدہ، کوئی راز نہیں رہ گیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے یاسمین راشد کہ میں نے صدر عارف علوی سے کہا، یہ آڈیو سامنے آ چکی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بات کریں، صدر عارف علوی کہتے ہیں میں نے بات کر لی۔ وہ کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے، اور صدر عارف علوی کس سے بات کر چکے ہیں، یہ قوم کو بتایا جائے۔ پھر ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے، پھر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقہ ایسا ہے جو آج بھی اس کو سہولت دے رہا ہے، اور اگر وہ سہولت نہ ہوتی تو وانہ وزیرستان کچے کا علاقہ لاہور نہیں ہے۔ لاہور میں بیٹھ کے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور لاہور میں بیٹھ کر ایک ایسے شخص کو سہولت دی جا رہی ہے جو پاکستان کی بربادی کر رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کی لیڈرشپ کے قتل عام کے بعد، پھانسی دینے کے بعد، ان کو اپنے زیر اثر کرنے کے بعد، ان کو غدار بنانے کے بعد، بڑے صوبے پنجاب سے پنجابی لیڈر پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور یہاں تک کہ پنجابی لیڈر کو، نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا۔ کیا نواز شریف کی حکومت کو بار بار ختم نہیں کیا گیا؟ اور کیا بار بار ختم کرنے کے بعد، قاتلانہ حملوں کے بعد، زہر دیے جانے کے بعد، ہم نے کیا مسلح ٹائیگر فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے ڈنڈا بردار فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے غلیل بردار فورس بنائی تھی؟ اور کیا ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے تھے؟ اور کیا ہم نے ریاستی اداروں کا مقابلہ کیا تھا؟ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ کوئی ایک ادارہ بتائیں جس پر اس نے موب لے کر، جتھے لے کر چڑھائی نہیں کی اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش نہیں کی؟ اس کے باوجود بھی
اگر اس کو تحفظ دیا جاتا رہے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اب سب کچھ 8 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے سچ کہہ دینا چاہیے. اب اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے. اب سچ نہیں کہیں گے تو ریاست کا نقصان ہوگا. حکومت وقت بتائے کہ کون سے ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان پر ہاتھ نہیں پہنچنے دے رہی, کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آج بھی اس کو سہولت دے رہی ہیں. اور اگر یہ نہ بتایا جائے گا 8 ماہ میں آپ قومی مفاد میں چیزوں کو پردے کے نیچے رکھتے رہے, مگر آج جو پچھلے 3-4 دنوں میں خاص طور پر ہو رہا ہے اس کے بعد قومی مفاد میں یہی ہے کہ سب کچھ حقیقت ننگی کر دی جائے, بتا دیا جائے کہ کون سی چیزیں ہیں, کون سی رکاوٹیں ہیں جو پاکستان کے اندر بربادی کو سپورٹ کر رہی ہیں. شکریہ.